اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کے کلاس 2 کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ کو اسلامیات کا سبق نمبر 3 پڑھاؤں گی۔ سبق نمبر 3 ہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ انبیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام جمع ہے نبی کی۔ نبی وہ فرد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس میں بہت ساری چیزیں پیدا کیں، انسان پیدا کیے، تو اب ضروری تھا کہ ان انسانوں کو بتایا جاتا کہ ان کا رب کون ہے اور اس رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے کیا قاعدے قانون ہیں۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسان سے کو نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اور ان نبیوں کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر فرشتے آتے تھے۔ کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دل میں الہام ڈال دیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتے تھے ان سے، یا پھر ان کے پاس جو ہمارے بزرگ اور بہت ہی معتبر اور عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے تھے۔ تو آج ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار نبی اور رسول بھیجے۔ ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے؟ 1,24,000۔ تمام نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، تمام نبی سچے ہوتے ہیں۔ مسلمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری جو قومیں ہیں وہ ایسی ہیں، وہ صرف انہی نبیوں کو مانتی ہیں جو ان کی قوم پر اتارے گئے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، یعنی کہ 1,24,000 انبیاء، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے۔ ان میں سے چند نبیوں کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے جو نبی اور جو سب سے پہلے انسان دنیا میں آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی بھیجتے گئے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ان میں چند نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی نبی ہیں یہاں پر ان سب کے نام کے آگے علیہ السلام لگا ہوا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ درود پاک ہے۔ جب بھی ہم حضرت محمد کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے یا ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آئیے اب ہم جو ہم نے نبیوں کے نام پڑھے، ان میں سے جو مشہور نبی ہیں، ویسے تو سارے نبی ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نیک اور متقی بندے تھے، لیکن ہم کچھ نبیوں کے بارے میں مختصر پڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی بہت لمبی تھی، انہوں نے بہت جو ہے وہ کوششیں کریں، بہت جد و جہد کری، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک۔ تو اتنا تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم چند مختصر باتیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ کتنے ہزار سال؟ 2000 سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل ایک قوم ہے، اس کا نام جو ہے وہ بنی اسرائیل اسے کہا جاتا ہے، جو مصر میں رہتی تھی۔ مصر پر اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ مصر ایک ملک ہے، فرعون اس کا بادشاہ تھا، وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کون سی کیا تھا؟ بنی اسرائیل مصر میں رہنے والی قوم تھی جس کا بادشاہ فرعون تھا، اور وہ اپنی جو عوام تھی اس کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے ہی تھے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی نجات کے لیے بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ معجزات وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے عمل ہوتے ہیں جو کسی عام انسان کے بس کے نہیں ہوتے، عام انسان ان کو نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اور نبیوں کو یہ معجزات اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ جب نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام جب انسانوں کو دیتے ہیں تو وہ انسان ان کا پیغام ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارا پیغام کیسے مان لیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پھر وہ نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ان کو معجزے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، ہاں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے وہ طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو میں اس لیے یہ کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی بھی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات دیے؟ ایک معجزہ لاٹھی کا سانپ بننا۔ کیا مطلب ہوا اس کا لاٹھی کا سانپ بننا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی جس کو وہ اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، جیسے کہ وہ چلنے کے وقت اس سے سہارا لیا کرتے تھے، اور کیا نام ہے اپنے جانوروں کے لیے درختوں سے اس سے پتے جھاڑا کرتے تھے، اور بھی ان کے اس لاٹھی سے بہت کام نکلتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ یہ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پہ ڈالو تو یہ یکایک ایک سانپ بن جائے گی۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی زمین پر ڈالتے تھے تو وہ ایک دم ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیا کرتی تھی۔ اب عام بندہ اگر وہ کوئی لکڑی اگر زمین میں پھینکے تو کیا وہ سانپ بنے گی؟ نہیں بنے گی نا، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ ان کا تھا ہاتھ کا چمکنا، یعنی کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر یعنی اپنی قمیض کے اندر اپنے گلے کے اندر ڈالتے تھے اور جب اس کو باہر نکالتے تھے تو وہ بالکل چمکدار ہوتا تھا، روشن، جیسے سیور جل رہا ہوتا ہے، لائٹ جل رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کے ہاتھ میں بھی ایک لائٹ جل رہی ہوتی تھی، ایک روشن ان کا ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 معجزے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان اگر زمین میں کوئی لکڑی پھینکے تو نہ تو وہ سانپ بن سکتی ہے، اور اگر وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے کے جائے اور اسے باہر نکالے تو وہ چمک بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اچھا، فرعون جو ہے وہ ظالم بادشاہ تھا اور ایمان والا نہیں تھا، یعنی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور بلکہ نعوذ باللہ وہ تو اپنے آپ کو ہی خدا کہتا تھا کہ میں جو ہے نا تم لوگوں کا خدا ہوں، اپنی عوام کو کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ایمان لانے کی دعوت دو، اسے کہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ نشانی کے طور پر آپ علیہ السلام نے اسے 2 معجزات دکھائے، لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور صحرائے سینا میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے۔ بنی اسرائیل وہی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ جب فرعون جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے، ان کو کھانے کے لیے منو سلوا دیا۔ منو سلوا کیا تھا؟ جنت کا کھانا، یعنی ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا بنا بنایا۔ ان کے لیے چشمے جاری کیے۔ چشمے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی پانی کی جو ہے وہ نہریں ہوتی ہیں جو زمین سے پھوٹ پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ زمین سے پانی جاری کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی۔ تورات کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، آسمانی کتاب، جیسے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور اس کتاب پر عمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی بھیجے دنیا میں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور کتابیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی نازل کی وہ بھی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں، ان کے نبیوں پر ایمان لائیں۔ آگے ہم ایک اور جو ہے وہ نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ آپ نئی ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس سبق کی ریڈنگ کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔